السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنڈے ایپیسوڈ آپ کو 2 دن بعد مل رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں فتح پور سیکری میں ایک نکاح کے پروگرام میں گیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد آگرہ میں ایک پروگرام تھا، تو آج واپسی ہوئی ہے۔ اور کوئی بھی عمل جو ہم کریں اس کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں آپ لوگوں سے بہت بار کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ اس کو کرنے کی عادت ڈالیے، جتنے بھی اچھے کام ہیں۔ اگر ناغہ ہو جائے تو اس کو کل کیجئے، ایسا نہیں کہ ناغہ ہو جائے تو چلو ناغہ ہو گئی کوئی بات نہیں۔ ایک ناغہ آپ کو 2 ناغہوں کی طرف لے کر جائے گی اور 2 ناغہیں آپ کو 3 ناغہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ آپ اس کام کو کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ چلیے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ صدقہ آپ دے رہے ہو، پابندی کے ساتھ دو، چاہے وہ تھوڑا دو۔ آپ کوئی نفلی عبادت کر رہے ہو تو پابندی کے ساتھ کرو، چاہے روزانہ کرو، تھوڑی کرو، لیکن ہے نا، لیکن روزانہ ہونا چاہیے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سعید شیخ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ میرے کچھ سوالات ہیں جو میں کئی دنوں سے ڈال رہی ہوں لیکن ان کے جواب نہیں آئے، امید ہے اس بار انشاءاللہ آپ ضرور دیں گے۔ آپ بار بار سوال کرو تو 1-2 بار آپ کو جواب نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے 3-4 بار ایسا ہو جائے، لیکن جب آپ بار بار سوال کامنٹ کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا۔ دیکھیں جیسے کہ آپ کو جواب مل رہا ہے۔ نمبر 1، کیا ایک قرآن پاک پورا ہونے پر 2 لوگوں کو ایک ساتھ بخش سکتے ہیں، جیسے امی ابو کو؟ نو پرابلم، بالکل بخش سکتے ہیں، بلکہ 2 لوگوں کو نہیں، 200 لوگوں، 2000 انگنت لوگوں کو بھی بخش سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ نے بتایا واجبات چھوٹنے پر سجدہ سہو کرتے ہیں، اگر کوئی اور غلطی ہو جیسے 4 رکعت فرض میں تیسری رکعت میں الحمدو کے ساتھ کوئی سورت بھول سے پڑھ لینا۔ دیکھیے میں نے ایک موٹا بتایا تھا کہ واجبات کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف واجبات چھوٹنے پر ہی کیا جائے گا۔ بعض دفعہ کبھی واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، ہے نا، تب بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ یا کوئی چیز واجب نہیں تھی، آپ نے اس کو اس کو کر دیا، واجب میں دیر ہو گئی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دیکھیے جیسے آپ نے لکھا ہے 4 رکعت فرض میں تیسری رکعت میں الحمدو کے ساتھ کوئی سورت بھول سے پڑھ لینا، یا دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر بھول سے تیسری میں بھی اتحیات پڑھ لینا۔ دیکھیے دوسری رکعت میں بھول سے اگر آپ سورت پڑھ لو گی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ اور یا دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر بھول سے تیسری میں بھی اتحیات پڑھ لینا۔ تیسری میں جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھو گی، مان لیجیے تیسری میں آپ اتحیات کے لیے بیٹھ گئی، تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا یہ واجب ہے نا، تو واجب میں دیر ہو گئی نا کیونکہ آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، تو واجب کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو کیا پھر بھی سجدہ سہو کریں گے؟ جی بالکل کریں گے۔ دیکھیے سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے، ایک پوری ڈیٹیل سے میں نے کلپ بنائی ہوئی ہے، وہ کلپس آپ ساری دیکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے اور نماز پوری کر لی تب کیا کریں؟ سجدہ سہو کرنا بھول گئی آپ اور نماز پوری ہو گئی، بعد میں یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ایک ساتھ نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، تو کیا ہر 2 رکعت کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا یا ثنا سے شروع کرنا ہوگا؟ جی بالکل۔ 2 رکعت آپ نے کمپلیٹ کر لی، اب جب آپ دوبارہ 2 رکعت کی نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھو گی تو آپ کو ثنا پڑھنا پڑے گی۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا یہ مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوالات کافی لمبے ہیں لیکن آپ ضرور سے ڈاؤٹس کلیئر کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوالات لمبے ضرور ہیں لیکن آپ کے سوالات بہت کام کے ہیں، آپ نے بہت کام کے سوالات پوچھے ہیں۔ آج اصل میں تھوڑا سا سر درد ہے کیونکہ کل بھی سفر رہا، آج واپسی ہوئی،
اور آپ دیکھ رہے ہو نا کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو بالکل آرام نہیں ہو سکا ہے 3-4 دن سے، لیکن آپ کو سنڈے ایپیسوڈ دینا تھا تو بس سنڈے ایپیسوڈ دینے کے بعد میں فری ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ کل سے میں آپ کو فریش نظر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ دل نواز احمد، مفتی صاحب کیا اذان کے وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ کے وقت چومنا چاہیے؟ اذان کے وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ پر کیا چومنا چاہیے؟ اچھا، کچھ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں نا، تو دیکھو انگوٹھے چومنا ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی چومنا چاہے تو چوم لے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کو اگر سنت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور کوئی ویسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر انگوٹھے چوم لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن کوئی سنت سمجھ کے کر رہا ہے اور جو نہیں چومتا ہے اس کو بدعتی سمجھ رہا ہے، اس کو وہابی سمجھ رہا ہے، کافر سمجھ رہا ہے، تو پھر یہ تو خطرناک والی بدعت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جو چیز جائز ہے اس کو جائز رکھنا چاہیے، تو جائز ہے لیکن چومنا مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا اقامت کے وقت پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ شہادت کی انگلی اٹھانی ضروری ہے؟ نہیں، اقامت کے وقت اٹھانی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جنازے کی نماز میں لوگ تکبیروں کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ میں نے بہت دیکھا ہے، جنازے کی نماز میں نا اللہ اکبر لوگ یوں گردن اٹھا رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، اللہ اکبر یہ پتہ نہیں کہاں سے چلتی ہیں کچھ چیزیں تو، اور لوگ سوچتی بھی نہیں ہیں کہ یار ہم جو ایسے کر رہے ہیں یا باقی سارے لوگ کر رہے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ چلو نماز پڑھ رہے ہیں جنازے کی تو امام صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں، امام صاحب سے پوچھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، ارے امام صاحب ایسے لوگ گردن اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، کیا یہ صحیح ہے؟ منہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنے سے کیا ہے؟ کوئی حدیث سے اس طرح کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نارمل جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہوں، تکبیر کے وقت آسمان کی طرف گردن اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونا ہے۔ نظام الدین انصاری اگلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کا سنڈے ایپیسوڈ بہت بڑھیا لگا۔ ہمارے نظام الدین انصاری بھائی نے شاید مجھے کبھی ویڈیو کال پر مبارکباد بھی دی تھی، اور یہ بہت پابندی کے ساتھ ہمارا ایپیسوڈ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا نیا اسٹوڈیو بہت خوبصورت ہے جی، یہ نیا اسٹوڈیو ہمارا آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، کئی بار سوال بھیجے لیکن آپ نے میرا سوال پک نہیں کیا، اس بار میرا سوال اور کمنٹ پک کر لیجئے پلیز، مہربانی ہوگی۔ آپ کا سوال نظام الدین انصاری صاحب مجھے ملا نہیں ہے، مجھے آپ کا یہی کامنٹ ملا تو میں نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ لیا جائے گا۔ اچھا، رکشا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ رکشا اندازی، بہت بڑا نام ہے، میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں یہ نام کون سا ہے، اتنا بڑا نام، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہوں بہرحال، یہ کہہ رہے ہیں میں بھی سفر پر ہی ہوں، ٹرین پر بیٹھنے کے بعد میں نے موبائل اوپن کیا، سنڈے کمنٹ باکس کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی تھی، میں ٹرین پر ہی آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، چلو شکر ہے۔ اور ٹرین پر آپ سفر کر رہی ہیں نا، تو کبھی ٹرین میں آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ جاؤں، کبھی بس میں بیٹھا ہوا میں آپ کو نظر آ جاؤں، کبھی کار پہ یا بائک پہ بیٹھا ہوا میں نظر آ جاؤں، تو مجھے پہچان بھی لیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ جو ہے نا مجھے پہچان ہی نہیں پاتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں میرا، تو مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید یہ میرا کوئی سبسکرائبر تو نہیں ہے، لیکن میں بھی ہمت نہیں کر پاتا ہوں، وہ بھی ہمت نہیں کر رہا ہوتا ہے، موبائل میں ویڈیو نکال کے مجھے میچ کر رہے ہوتے ہیں، تب تک میں نکل جاتا ہوں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی زیادہ ہی پیچھا لگتا ہے تو میں بولتا ہوں یہاں بھائی کیا ہوا، مجھے پہچان رہے ہو؟ بولے ہاں آپ یوٹیوب پہ آتے ہیں، جی، تو پہچان بھی لیا کرو، کبھی ٹرین میں کہیں بیٹھا ہوا آپ کو مل جاؤں، نظر آ جاؤں راستے میں، تو پہچان لینا۔ اس طرح کی پگڑی، امامہ اور اس طرح کا چشمہ صرف انڈیا میں ایک ہی آدمی ہے، وہ میں ہوں، میرے علاوہ میرا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ایک دفعہ جو ہے نا ایک ہوٹل میں ایک خاتون ملی اور ان کے بھائی تھے 2، تو ان سے تو میرا سلام دعا ہے، وہ مجھے ملے، بولے مفتی صاحب خیریت ہے جی، تو ان کی جو سسٹر بیٹھی ہوئی تھی وہ کہنے لگی کہ یہ جو ہے نا، یہ جو یوٹیوب پہ ایک مولانا صاحب آتے ہیں، میں ان کی ویڈیوز بہت دیکھتی ہوں، سیم یہ انہی جیسے لگ رہے ہیں۔ تو ان کے بھائی بولے کہ ارے یہ وہی ہیں، ارے نہیں یہ وہی نہیں ہے، انہی جیسے لگ رہے ہیں۔
تو جب انہوں نے دوسری بار یہ بولا کہ یہ انہی جیسے لگ رہے ہیں، تو میں نے بولا ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور بہت لوگ یہی کہہ چکے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ ایک مولانا آتے ہیں نا، آپ سیم انہی جیسے لگتے ہیں. یہ آپ نے نہیں بولا، ایسے نا بہت لوگ بول چکے ہیں مجھے. تو وہ کہنے لگے ہاں میں بھی یہی کہہ رہی تھی، آپ یہ سمجھ لیں سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں. وہ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو سے میں نے صلاۃ و تسبیح کی نماز سیکھی ہے، بہت ساری نمازیں میں نے سیکھی ہیں. آپ سیم ایسے لگ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں فیروز آباد سے ہو سکتا ہوں. تو میں نے بولا ہاں، اور میں نے کہا آپ کو پتہ ہے لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ آپ کی آواز بھی بہت ملتی ہے، پھر آپ مولانا بھی ہیں، تو آپ کیوں نہیں یوٹیوب چینل شروع کر لیتے، ویڈیوز کیوں نہیں بنانے لگتے؟ تو میں نے کہا میں یہی سوچ رہا ہوں. بولی ہاں بہت اچھا رہے گا. تو سب ہنسنے لگے جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے، جو مجھے پہچان رہے تھے. تو ان کے بھائیوں نے پھر بتایا کہ ارے یہی تو ہیں مفتی اے ایم قاسمی جن کو یوٹیوب پہ آپ دیکھتی ہو. کافی دیر تک انہیں یقین نہیں آ رہا، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ میں بالکل یہ وہ محبت کی بات ہوتی ہے. پہچان لیا کرو، سنگل پرسن ہوں میں انڈیا کے اندر، میرے جیسا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی ہو بعد میں آ جائے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کہیں اگر میرے جیسا کوئی نظر آ رہا ہو تو مجھے پہچان لینا. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ کیا بلکہ 99% لوگ جو ہے نا مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اور سامنے جب دیکھتے ہیں ارے مفتی صاحب آپ کیمرے میں بڑے نظر آتے ہیں، سامنے تو آپ بڑے چھوٹے ہیں عمر کے اعتبار سے، بالکل بہت چھوٹے سے لگ رہے ہیں آپ تو، ہم تو آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے. تو میں ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ 2023 لگ گئی نا، 30 سال میری عمر ہو چکی ہے. 1993 کی میری پیدائش ہے. تو ٹھیک ہے میں ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوں بڑا، سامنے آ کے اگر چھوٹا بھی دکھ رہا ہوں نا تو میں ہی ہوں وہ، اس لیے مجھے پہچان لینا آپ. چلو یہ ایک بات یاد آ گئی مجھے، تو میں نے آپ کو بول دیا. کہیں ٹرین میں، بائک پر، کہیں بھی آپ کو نظر آ جاؤں تو سلام کلام کر لیا کرو، بے فکر، ڈرا مت کرو. میرا نیچر وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹوک دوں یا ڈانٹ دوں کہ ایسے بات نہیں کرتے، سائڈ سے ہو جاؤ، بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے میرا نیچر. میرا نیچر بہت فرینڈلی ہے، بہت میں پولائٹلی بات کرتا ہوں، ہے نا. کبھی جلدی میں بھی ہوتا ہوں تب بھی، غصے میں ہوتا ہوں نا تب بھی. اور غصہ مجھے اتنی جلدی آتا نہیں ہے، غلط چیزوں پہ غصہ آتا ہے. جو محبت سے میرے پیچھے آ رہا ہے، جو محبت سے مجھ سے بات کر رہا ہے، اس پہ غصہ بھلا کیوں آئے گا؟ اس لیے بے فکر ہو کے آپ مجھ سے سلام کلام کر لیا کرو، ٹھیک ہے. چلو سونی خان آپ کی بات بہت ہی خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بلائیں گے، جلدی ہی دعا کریں. چلو ٹھیک ہے، اللہ آپ کو توفیق دے. شمیم اختر مفتی صاحب ہم آپ کی بات کو کیوں دل پر لیں گے؟ آپ کی ایسی باتیں سن کر تو ہمارا ایک پلی خون بڑھ جاتا ہے. میں آپ کی بہن، آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں اور آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں. بہت بہت شکریہ میری بہن. اور ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے اتنی محبت کے ساتھ میسج کیا. چلو ٹھیک ہے یار، لوگ خون چڑھوا رہے ہیں، خون کی کمی ہو رہی ہے لوگوں کو، کوئی چقندر کھا رہا ہے خون کو بڑھانے کے لیے، کوئی کچھ کھا پی رہا ہے. چلو شکر ہے میری ویڈیوز دیکھ کے آپ کی ایک پلی خون تو بڑھتا ہے روزانہ. 10 ویڈیوز دیکھ لو، 10 پلی خون بڑھ گیا، خون کی کمی نہیں ہوگی آپ کو، بہت اچھی بات ہے. چلیے اچھا، خان طوبہ مفتی صاحب میں ایک CA اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا میں کسی کمپنی کا آڈٹ کر سکتی ہوں، کیونکہ انڈیا میں ہر کمپنی میں کہیں نہ کہیں سود کا انوالومنٹ ہو ہی جاتا ہے، اور آڈٹ میں ہمیں سود کے بارے میں لکھنا پڑتا ہے، رپورٹ بنانی پڑتی ہیں. تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا؟ حالانکہ ہمارا وہ سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس اس کا رپورٹ بنانا پڑتا ہے. میں بہت کنفیوز ہوں. دیکھیے کمپنی اگر کوئی جائز چیز کی ہے تو اس کا آڈٹ آپ بھر سکتی ہے، لیکن کمپنی کوئی ناجائز اور حرام چیز کی ہے، جیسے کہ شراب کی کمپنی، اس کا آڈٹ نہیں فل کریں آپ، کہیں اور سے بھرواؤ، سائڈ سے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو آڈٹ آپ بھریے، جتنی بھی کمپنیز ہیں سب کا بھریے. شراب ہے، اسی طرح سے خنزیر کے گوشت کی کوئی کمپنی ہے، اس طرح کی اگر کوئی کمپنیز ہیں تو ان کا آڈٹ نہیں فل کریے گا آپ. باقی نو پرابلم، جو اور کمپنیز ہیں ان کا اگر کوئی سود کا انوالومنٹ ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، آپ ان کو آڈٹ فل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ CA ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. ابھی اسٹوڈنٹ ہے، اللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے. مجھ سے آپ کانٹیکٹ کیجئے، اچھے CA کی ضرورت ہے، مجھے بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب یوزر WVKBW، پتہ نہیں کیسے کیسے نام آپ لوگ رکھ لیتے ہو. مفتی صاحب کیا ہم صراط التسبیح کی، انہوں نے لکھا ہے صراط نہیں ہوتا، صلاۃ التسبیح کی نماز روز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل روز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے بعد کچھ لوگ کیا کریں گے نا، صلاۃ التسبیح کی نماز روز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز گول کر رہے ہوں گے. تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز نفلی نماز ہے. اچھا اجیدہ بیگم، کیسے کیسے نام رکھتے ہو آپ لوگ، کلیئر نام لکھا کرو.
ہماری سوئفٹ گاڑی کے پیچھے والے گلاس میں عربک میں الحمدللہ لکھوایا ہے ہم نے، کیا یہ گناہ ہے؟ نو 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 پرابلم، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر پیچھے والے شیشے پر الحمدللہ لکھوا لیا تو جائز ہے، نو پرابلم، گناہ نہیں ہے۔ اچھا، ایما خان، مفتی صاحب آپ سے یہ بولنا تھا کہ آپ اتنے نیک کام کرتے ہیں الحمدللہ، آپ لڑکے لڑکیوں کے رشتے نکاح کروانے کی بھی ہیلپ کر دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نکاح کرانے کی اور نکاح تو میں کروا سکتا ہوں، رشتہ آپ تلاش کرو، نکاح کے لیے مجھے بلا لینا، نکاح پڑھانے کا میں 1 بھی روپیہ نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رہی بات رشتے کی، تو رشتہ کرانے کے لیے میں کیا کروں، بڑا مسئلہ ہے آج کل، کیونکہ کسی کو اگر اچھی بات بھی بتاؤ نا تو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے الٹا سلٹا تو ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ اسی لیے رشتہ کیسے میں کرواؤں اور رشتہ کرانے میں کیسے لوگوں کی ہیلپ کروں، آپ مجھے سجیسٹ کیجئے۔ کسی نے کہا تھا ایک ویب سائٹ بنائیے، تو بھیا ویب سائٹ بناؤ، آپ جو اس کام میں آگے بڑھ سکتا ہو بناؤ، میں آپ کے اگر کسی کام آ جاؤں گا اور میرے ذریعے کوئی اچھا آئیڈیا آپ لوگوں کے بیچ آ سکتا ہے تو بالکل نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ سبیہ اسلم، مفتی صاحب انشاءاللہ میرا نکاح 24 نومبر کو جمعے کو ہے، میں کانپور سے ہوں، آپ میرا نکاح میں ضرور آنا اور میرے لیے دعا بھی کرنا پلیز، خیر و عافیت سے میرا اور میرے بھائی کا نکاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں آپ لوگوں کے لیے، دونوں بھائی اور بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ لوگوں کے نکاح کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے مکمل فرمائے اور آپ کی ایک نئی زندگی کو جنت جیسی زندگی بنائے۔ اور مجھے بالکل اچھا لگے گا اگر آپ بلائیں گے تو، ہے نا، باقی کوئی بات نہیں ہے۔ شکایتیں اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، شکایتیں اپنوں سے ہوتی ہیں، غیروں سے نہیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ اپنے ہو تو شکایتیں آپ ہی لوگوں سے ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سنڈے ایپیسوڈ کے لیے صرف اتنے ہی سوالات کافی ہیں، انشاءاللہ اب روزانہ آپ لوگوں کو ویڈیوز ملیں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔